کوئی دنیا کی نوکری جاب ایسی نہیں ہوگی جو اتنے چانس دے۔ میرے پاس لوگ آتے ہیں کہ جی میرا آخری چانس ہے، اس کے بعد مجھے نوکری یا جاب نہیں ملے گی۔ میرا رب کتنے چانس دیتا ہے، پل پل چانس، پل پل لمحے، پل پل، کہ میرے بندے مجھے منا لے اور مجھے اپنا بنا لے، اور مجھے منانے اور اپنا بنانے میں تجھے میں ایک چانس دیتا ہوں۔ کبھی شب جمعہ کے نام پہ، کبھی شب برات 15 شعبان کے نام پہ، رمضان کے نام پہ، پھر رمضان کی تاک راتوں کی شکل میں اللہ چانس دیتا ہے، موقع دیتا ہے، اور ان موقعوں کی برکت سے اللہ پاک پھر بندے کو نوازتا ہے۔ موقع جو میں کہہ دوں وہ کر دے تو، کبھی دن مبارک، کبھی ساعت مبارک، کبھی رات مبارک، جو میں کہہ دوں وہ کر دے۔ اس کو سو بند کرواؤ، اس کا موبائل بند کراؤ، روشنی لگتی ہے۔ میں کہہ دوں تو کر دے، دن مبارک، راتیں مبارک، ساعتیں مبارک۔ کبھی کوئی گھڑیاں ایسی، لمحے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ مبارک ہوتے ہیں اور ان کی وجہ سے مسائل حل ہو جاتے ہیں، مشکلیں دور ہو جاتی ہیں، پریشانیاں دور ہوتی ہیں، ناکامیاں ختم ہوتی ہیں۔ فرمایا اگر یہ مبارک راتیں نہ ہوتی، جتنی آفات اور بلائیں ہماری خطاؤں کی وجہ سے آسمان سے اتر رہی ہیں، غور سے سمجھے گا، اتر رہی ہیں، تو ہمیں یا چڑیا بنا دیتی یا چونٹی بنا دیتی، اور چونٹی پاؤں کے نیچے دبتی ہے، آتی ہے تو پتہ نہیں چلتا کہ ہے یا نہیں ہے۔ جتنی آفات اور جتنی بلائیں اترتی ہیں، یہ مبارک راتیں انہیں روکتی ہیں، یہ مبارک ساعتیں انہیں روکتی ہیں، یہ لمحات انہیں روکتے ہیں۔ کوئی لفظ ایسا پڑھ لیا، کوئی حرف ایسا پڑھ لیا، کوئی بول ایسا بول دیا، اس کی وجہ سے اللہ پاک جل شانہ ان لمحات اور ان مبارک ساعتوں کو قریب کر دیتا ہے، اور ہماری بلائیں، آفتیں، مصیبتیں، پریشانیاں ٹل جاتی ہیں۔ بلائیں، آفتیں، مصیبتیں، پریشانیاں ٹل جاتی ہیں۔ وہ لمحات ہماری زندگی میں شامل ہیں جو بعض اوقات ہمیں یاد نہیں رہتے۔ لیے شعبان کی 15 کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو یاد نہیں ہے، اور کتنے لوگ ایسے ہیں جو مانتے ہی نہیں ہیں، اور کتنے لوگ ایسے ہیں اگر جان لیتے تو مان لیتے، خود جانتے ہی نہیں ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں یہ بھی کوئی ساتھ ہے، یہ بھی کوئی لمحہ ہے، یہ بھی مبارک ہے۔ ہم نے کیا کرنا ہے؟ جو جانتے نہیں ان کے لیے بھی دعا کرنی ہے، جو مانتے نہیں ان کے لیے بھی دعا کرنی ہے۔ ہمارے دل میں سب کے لیے خیر خواہی کا سچا جذبہ ہو، خیر خواہی کا جذبہ ہو۔ ہر سال اللہ لاتا ہے، ہر سال لاتا ہے اللہ، اور ہر سال فیصلوں کی رات ہے یہ، بس آپ یہ دیکھ لیں، یہ فیصلوں کی رات ہے، اور اس میں طاقتور فیصلے ہوتے ہیں، طاقتور فیصلے ہوتے ہیں، بہت طاقتور فیصلے ہوتے ہیں۔ موت کے، زندگی کے، رزق کی تقسیم کے، صحت کے، بیماریوں کے، تکلیفوں کے، آفات کے، انفرادی موت کے، اجتماعی موت کے فیصلے ہوتے ہیں، بہت طاقتور فیصلے ہوتے ہیں۔ اور وہ شخص جو اللہ کی طرف رجوع کر رہا ہے، اللہ سے مانگ رہا ہے، اور اللہ سے گڑ گڑا رہا ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں بھکاری بن رہا ہے، اس کے حق میں فیصلے بدل جاتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ دعائیں تقدیروں کو بدل دیتی ہیں، دعائیں
लौह महफूज पे लिखे हरफों को बदल देती हैं कि लौह महफूज में इस बंदे के लिए ये लिखा है। अल्लाह कहता है इसने मेरा नाम लिया, इसने मुझसे फरियाद की, इसने किन लफ्जों से किन हरफों से मुझे पुकारा, फरिश्तों बदल दो। लौह भी मेरी है, कलम भी मेरी है, लिखा भी मैंने है, बदला भी मैंने है। मुझसे कौन पूछे? कौन पूछे? मैं बदल सकता हूं, मुझसे कौन पूछे? मुझसे कौन पूछे? अब खुशकिस्मत है, घरों को छोड़ के एक तलाश में निकले हैं। अल्लाह पाक फरिश्तों से पूछे ये सारे बंदे किस बात पे निकले हैं? या अल्लाह तेरी रहमत की रात की तलाश में निकले हैं, तेरे फजल की रात में तलाश में निकले हैं, और तेरे करम की रात की तलाश में निकले हैं। इनका मतलब और कुछ नहीं था, इनका मतलब तेरी रहमत, इनका मकसूद तेरा करम, और इनकी मकसूद मतलूब और इनकी मंजिल सिर्फ वो लम्हे और घड़ियां हैं जब तू राजी हो के सखी है, लेकिन वहां सखावत के दरिया होते हैं। या अल्लाह ये इस बात पे निकले। जो लाहौर से बाहर आने वाले हैं वो हाथ खड़ा करें। अल्लाह अकबर। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस माशा। एक मंजिल लेके निकले हैं, एक मकसद लेके निकले। इनके पांव से उठने वाली जो मिट्टी है, धूल है, मिट्टी तो धूल है, वो चूंकि जिनका मतलूब अल्लाह होता है और वो अल्लाह के लिए निकले हैं, वो मिट्टी धूल पड़ती है। जहन्नम की आग तो आग, धुआं भी हराम हो जाता है। एक अल्लाह वाले थे, उन्होंने ये धूल इकट्ठी की, सारी उम्र अल्लाह की तलाश के सफर में रहे, रब की तलाश के सफर में रहे सारी उम्र। फिर उन्होंने ये धूल इकट्ठी की। और जब ये धूल इकट्ठी की तो मरने के बाद मौत के वक्त वसीयत की कि इस धूल को गठड़ी बांध के मेरे कफन के साथ रख देना। तो किसी ने मौत के बाद ख्वाब में देखा, क्या बना? कि बस वही धूल मेरे वजन में तुली तराजू में, पर तुली ऐसी कि तराजू सारे झुक गए, उसका वजन इतना ज्यादा था। एक वो जो अल्लाह की मोहब्बत और अल्लाह की तलाश में धूल लगी, एक वो जो मस्जिद की साफ करने में, मस्जिद को साफ करने में, अली करम अल्लाह वजहू तहबंद बांधा हुआ था, कमीज उतारी हुई थी और मस्जिद साफ कर रहे थे। तो किसी ने पूछा आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? पर मैंने अपने हुजूर से सुना है कि जिस जिस्म पे मस्जिद की मिट्टी लग जाती है उस जिस्म पे जहन्नम की आग हराम हो जाती है। ये भी एक धूल है, मस्जिद की धूल है। एक दफा एक साहब मेरे पास आए, तो नहीं मैं गया कहीं, तो शिकवा करने लगे कि हमने मस्जिद का खादिम रखा है, ये साफ नहीं करता। मैंने उसको ये फजीलत बता दी और बता दिया कि अगर तू अपने मसाइल का हल चाहता है और अपनी मुश्किलात का हल चाहता है, अपनी नाकामियों का, परेशानियों का हल चाहता है और चाहता है कि सारे मसले हल हो जाएं, मुश्किलें दूर हो जाएं, नाकामियां खत्म हो जाएं, मस्जिद की सफाई कर, और मस्जिद की सफाई के साथ वुज़ू खानों की कर, और मस्जिद के बैतुल खला को साफ कर। उसने करना शुरू कर दिया। मुझसे कहने लगा आपने मुझे कितना बड़ा इसमें आज़म और कितना बड़ा वजीफा बता दिया। अभी पिछले दिनों एक मरीज आया, तो मैंने कहा मस्जिद की मिट्टी अपने बदन पे मल। तरीका यह है कि नया वैक्यूम ले ले, जो मिट्टी खींचने वाली मशीन होती है वैक्यूम, वो लेके ना मस्जिद, ऐसी मस्जिद में जहां जहां दरिया वगैरह हों, फिर दरिया उठा के उसके नीचे अक्सर कालीन होता है, उसमें बहुत मिट्टी होती है, वहां जाके उस मिट्टी को खींच और उसको बदन पे मल। कैंसर का मरीज था, डॉक्टरों ने उसको लाइलाज करार दे दिया था। अमाल बताए,
اور مٹی بتائی اور وہ ٹھیک ہو گیا. ایک اور مٹی کا سن لیں. حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں، تسبیح خانے میں ایک بندہ گیا، پھر وہاں جا کے صفائی کی، خدمت کی، کرتا رہا. عرصہ دراز کے بعد فوت ہو گیا. تو فوت ہونے کے بعد کسی نے پوچھا کیا بنا؟ کہا بس وہاں کی جو خانقاہ کی مٹی تھی وہ دھول میرے اوپر لگتی گئی. میرے اللہ کو یہ ادا بہت پسند آئی اور میرے اللہ نے اس دھول اور مٹی کی وجہ سے مجھے معاف کر دیا. ملک نواز تھے مرحوم بکھر کے، تو مجھ سے کہنے لگے کہ ہمارے دریا نے رخ بدلا. دریاؤں کا رخ بدلتا ہے، صدیوں کے بعد بدلتا ہے، اور جب رخ بدلتا ہے پھر اس رخ کو روک کوئی نہیں سکتا. کہا کہ ٹرکوں کے ٹرک پتھر کے ڈالے کہ رخ دریا کا پلٹ جائے. آخر دریا نے زمین کو کاٹتا گیا قبرستان تک پہنچا. لوگوں نے اپنے وارثوں کی قبروں کو جدا کرنا شروع کیا، منتقل کرنا شروع کیا. ایک کوئی پٹھان تھا کہیں سے آیا، اس کا نام تو پتہ نہیں کیا ہوگا، سارے اس کو بھنگی خان کہتے تھے. بھنگی کہتے ہیں جمعدار جو گندگی اٹھاتا ہے. کوئی روٹی دے دیتا تھا، مسجد کی خدمت کرتا تھا، صفائی کرتا تھا، پانی بھر دیتا تھا. سالہ سال رہا، 2-2.5 سال ہو گئے، پٹھان فوت ہو گیا تھا. خیال آیا، سب نے اپنے وارثوں کی قبروں کو نکالا، منتقل کیا ان میتوں کو. تو اس پٹھان کا وارث کوئی نہیں ہے کیا؟ تو کہا میں نے اپنے کچھ لوگوں کو ساتھ لیا، اس کی قبر کو کھودا. تو جس کو دنیا بھنگی خان کہتی تھی وہ تو شہنشاہ خان تھا، بادشاہ خان تھا. اس کی میت بالکل ٹھیک ٹھاک پڑی تھی، 100%. کوئی چھوٹی سی مٹی دھول بھی نہیں آئی تھی، نہ کفن نہ جسم. اور اسی کے ساتھ ہی کچھ قبریں چھوڑ کر شہر کا ایک بہت ہی معزز آدمی، بہت بڑا آدمی تھا، وہ بھی بھنگی خان کے ساتھ قریب فوت ہوا تھا. تو بیٹے کہنے لگے چچا ہمارے ساتھ چلیں اور والد کی قبر منتقل کریں، کیونکہ روز دریا نیچے سے کاٹ رہا ہے اور قبریں بہا کے لے جا رہا ہے. تو کہنے لگے جب رات کو ہم گئے، جا کے لائٹوں کا انتظام، بجلیوں کا انتظام کیا اور قبر کو کھولا، تو اس کے بیٹے نے اندر جھانکا اور جھانکنے کے بعد کہا کہ بند کر دو. اس کا میت، اس کا جسم کتا، خنزیر، بندر بن چکا تھا. وہ دنیا کا بڑا انسان تھا بھنگی خان. وہ پٹھان بالکل بے حیثیت تھا. اللہ کے ہاں بھنگی خان کا بڑا مقام تھا. دنیا کے اعتبار سے کس کا مقام اور اللہ کے بارگاہ میں کس کا مقام. اور کہا صبح دیکھا تو وہ قبر نہیں تھی، وہ جو شہر کا بڑا تھا، دریا اس کو بہا کے لے گیا. یہ لمحے دنیا ہمیں کچھ کہہ دے کہ تسبیح خانے کیوں گیا، تسبیح خانے کے نام پہ تانا، تسبیح کے نام پہ تانا، وظیفے کے نام پہ تانا، اعتراض، یہ ساری باتیں سنتے رہیں. کبھی مقابلہ نہیں کرنا. ہم نے مقابلے کرنے والے کا احترام کرنا ہے. ہمارا سبق یہی ہے. ہمیں دنیا جہان بھنگی کے خان کہہ دے اور ہمارے مقابلے میں کسی بندے کو بڑا کہہ دے، پر دیکھنا یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں ہماری کیا حیثیت ہے، ہمارا کیا مقام ہے، ہمارا کیا وقار ہے اور ہماری کیا عزت ہے. اصل دیکھنا یہ ہے.
اور اللہ کی ہاں اس بندے کی کیا عزت ہے۔ آج کی رات عزت پانے کا وقت ہے، آج کی رات مقام پانے کا وقت ہے، آج کی رات اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو دکھانے کا وقت ہے کہ اللہ میں اس دنیا میں ہوں اور میری حیثیت یہ ہے کہ میں تیرا ایک بے حیثیت انسان ہوں تیرے سامنے۔ آج کی رات اللہ کی لسٹ میں آنے کا وقت ہے، اللہ کے ریکارڈ میں آنے کا وقت ہے، آج کی رات۔ اور یہ آج کی رات حقیقت ہے، حقیقت ہے یا نہیں ہے مجھے کوئی زیادہ ضرورت نہیں، بس میرے حضور نے فرما دیا ہے اور میں سمجھتا ہوں ہے، ختم۔ میرے آقا نے فرما دیا کہ آج کی رات کی حقیقت ہے اور آج کی رات میں فیصلوں کی رات ہے، فیصلوں کی رات۔ احادیث میں آیا ہے، میرے حضور نے فرمایا ہے فیصلوں کی رات ہے، اور یہ فیصلے کون کرائے گا؟ جس کے اندر جتنی طلب ہوگی، جتنی تڑپ ہوگی، جتنا وجدان ہوگا اور جتنی بے چینی ہوگی۔ بے چین لوگ فیصلے اور بے چین لوگ اللہ سے منوا لیتے ہیں، جس کے اندر جتنی بے چینی ہوگی۔ اللہ کی بارگاہ میں سچی طلب، سچی تڑپ اور سچا جذبہ یہ کام کرتا ہے، اور اگر سچی طلب اور سچی تڑپ اور سچا جذبہ نہ ہو بیکار ہے۔ اور ماشاءاللہ آپ سچی طلب والے ہیں، دور پرے سے کہیں ایک جذبے کو لے کے آئے ہیں، ایک تلاش کو لے کے آئے ہیں۔ تسبیحانے جائیں گے، چند دن چند راتیں گزاریں گے اور وہاں اللہ سے مانگیں گے۔ دو چیزیں مانگنی ہے، ہم نے دو چیزیں مانگنی ہے، دنیا بھی مانگنی ہے، آخرت بھی مانگنی۔ اگر دنیا مانگنا گناہ ہوتا تو میرے آقا کا فرمان نہ ہوتا کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ۔ اللہ دنیا دے تھوڑی نہ دے، دے بھی لاجواب، دے بھی زیادہ اور دے بھی بہتر نہیں بہترین۔ وفی الآخرۃ حسنۃ، آخرت بھی دے اور دے بھی ایسی کہ کمال کی دے۔ دنیا مانگنی ہے، اور دنیا مانگنے کے بعد ایک اور چیز مانگی ہے آپ نے، کبھی اس طرف توجہ بھی کر لیں، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، اے اللہ ہمیں آگ سے بچا دے۔ دنیا جادو آگ ہے، جنات آگ ہے، انتقام کی آگ ہے، کینے بغض کی آگ ہے۔ اس کو اچھا کیوں مل رہا، یہ اچھا کیوں کھا رہا، یہ سکھی کیوں ہے، یہ خوشحال کیوں ہے؟ ایک انتقام ہے، اندر کینہ ہے، اندر بغض ہے، یہ بھی آگ ہے، غصہ آگ ہے۔ اے اللہ اس آگ سے بھی بچا۔ اور کون سی آگ ہے؟ ایسے جذبات جو اللہ کی نافرمانی کی طرف لے جائیں وہ آگ ہیں، ایسے جذبات جو میری تنہائیوں کو ناپاک کر دیں وہ آگ ہے، ایسے جذبات جو مجھے اللہ کے سامنے آنکھیں ملانے اور حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے آنکھیں ملانے کے قابل نہ رکھیں وہ آگ ہے۔ اللہ مجھے اس آگ سے بچا، غصے کی آگ، غصے کی آگ، ایسے جذبات جو مجھے گناہوں کی طرف لے جائیں اس کی آگ، اور وہ آگ جو جادو کی شکل میں آئے، وہ آگ جو جنات، شریر جنات کی شکل میں آئے، وہ آگ جو نظر بد کی شکل میں، اور وہ آگ جو کینے اور بغض کی شکل میں۔ اللہ پاک جل شانہ نے دنیا کا پیکج لاجواب بیان کیا، پھر دنیا حسنۃ، آخرت کا پیکج فی الآخرۃ حسنۃ، جو پیکج ہے۔ لیکن ایک آگ کو بیان کیا اللہ جل شانہ نے، علیحدہ بیان کیا، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، اللہ آگ کے عذاب سے مجھے بچا دینا۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے بخار آگ ہے، جہنم کی آگ مفہوم ہے کہ آگ ہے، اسے پانی سے بجھاؤ۔ آج کی رات کچھ فیصلے کروانے ہیں ہم نے۔ پھر ایک اور اہم چیز ہے اور بڑی خاص چیز ہے،
آج کی رات آج نہیں آئی، صدیوں سے آئی ہے۔ ایک صدی میں 100 راتیں آتی ہیں، 100 راتیں آتی ہیں، ایک سال میں ایک رات ہے، ایک صدی میں 100 راتیں ہیں۔ پچھلی 1400 صدیوں میں 1400 راتیں آئی ہیں۔ ان 1400 راتوں میں کون ایسا شخص تھا جس نے فیصلہ کیا کہ آج کی رات میں نے وہ عمل کرنا ہے جس سے اللہ راضی ہو جائے؟ کیا پتا کسی کو خضر ملا ہو اور خضر علیہ السلام نے بتایا ہو کہ آج کی رات میں یہ عمل کر لے، اور وہ ہم تک عمل نہیں پہنچا۔ یا کتابوں میں ہے یا سینوں میں ہے۔ کتابوں میں ہے تو یا کتابیں ختم ہو گئی یا مجھ تک کتاب کی رسائی نہیں ہے، اور اگر سینوں میں ہے تو وہ سینے دفن ہو گئے۔ کیا خبر خود میرے حضور نے خواب میں آ کے اس بندے کو بتایا ہو کہ یہ عمل کر لے؟ خود میرے حضور نے آ کے بتایا، یہ وظیفہ کر لے، یہ تسبیح کر لے، یہ چیز پڑھ لے۔ حضور نے خود فرمایا، مجھے تو خبر نہیں ہے۔ نامعلوم کوئی اس کو اپنا تجربہ ایسا ہوا ہو کسی عمل، طاقتور عمل کا، جو مجھ تک نہیں پہنچا، مجھے اس کی خبر نہیں ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فاروق اعظم عثمان غنی حیدر کرار نے بتایا، حضرت رابعہ بصریہ نے بتایا ہو، خواجہ حسن بصری نے بتایا ہو، اور اس نے کیا، اور وہ عمل کامیاب ہو گیا، اور ایسا کامیاب ہوا کہ اس کی ہر ضرورت پوری ہو گئی، اس کی ہر مشکل حل ہو گئی، اس کی ہر ناکامی دور ہو گئی۔ ہم نے پتہ کیا کرنا ہے؟ ان سارے وظائف کو آج رات پڑھنا ہے۔ 1400 راتوں کے جتنے وظائف ہیں، 1400 راتوں میں لاکھوں کروڑوں لوگوں نے جتنی تسبیحاں کیں، جتنے اعمال کیے، جتنے وظائف کیے، جتنی تسبیحاں اور وظائف سے اللہ کو راضی کیا، اللہ سے اپنی من کی ضرورتیں، دل کی چاہتیں، جذبوں کی چاہتیں پوری کرائیں، یہ ساری کی ساری چیزیں ہم نے اللہ سے منوانی ہیں آج، اور اللہ سے ساری دعائیں مانگنی ہیں، مانگنی ہیں۔ کیوں؟ ان کے پاس وہ اسم اعظم تھا جو قبول ہوا، ان کے پاس وہ درود تھا جو قبول ہوا، وہ ذکر تھا جو قبول ہوا، وہ تسبیح تھی جو قبول ہوئی، وہ عمل تھا جو قبول ہوا، قبول ہوا۔ اور قبول کے بعد کتنی کتابوں اور واقعات اور مشاہدات میں یہ بات لکھی ہے کہ میں نے شب برات میں یہ عمل کیا تھا اور اس کے عمل کی وجہ سے میری بخشش ہوئی، یا میں نے شب برات میں یہ عمل کیا تھا اور اس عمل کی وجہ سے اللہ نے اپنا وعدہ مجھے کیا ہے، میرا اللہ کہتا ہے کہ میں تیری نسلوں کو کبھی فقر نہیں دوں گا، فاقہ نہیں دوں گا، غربت نہیں دوں گا، تنگ دستی نہیں دوں گا۔ اللہ وعدہ کر لیتا ہے، تیری نسلوں کو کبھی فقر، کبھی فاقہ، کبھی غربت، کبھی تنگ دستی نہیں دوں گا۔ اللہ نے وعدے کر لیے، رب سچا، رب کا وعدہ سچا۔ اب وہ عمل کیسے کریں؟ سارے عمل کیسے کریں؟ حدیث میں آتا ہے کہ ایک بندہ گیا اللہ کی بارگاہ میں، قیامت کے دن جائے گا، اللہ پاک فرمائیں گے تو نے نیکی کی، میرا مومن بندہ نیک متقی بندہ بنا تھا، یا اللہ تو نے توفیق نہیں دی تھی؟ اللہ پاک فرماتے اگر تو نیت کر لیتا میں تجھے توفیق دے دیتا۔ ہم سارے ان عمل کی نیت کر لیں، یا اللہ تیرا کوئی ولی، تیرا کوئی دوست، تیرا کوئی بزرگ دنیا کے کسی کونے میں، یا اللہ وہ جن، وہ جنات، بھائی ان کو یہیں پکڑ لیں، وہ جنات، وہ جنات، وہ جنات جو میری نظروں سے اوجھل ہیں، میری نظروں سے اوجھل ہیں، میں نہیں دیکھ سکتا، اور انہیں کہیں سے کوئی عمل ملا تھا یا آج وہ ملا ہے اور وہ کر رہے ہیں، کوئی اللہ کا دوست، کوئی اللہ کا ولی، انہیں کہیں سے کوئی نیک وظیفہ، کوئی تسبیح، کوئی ذکر،
کوئی دعا کی کیفیت، کوئی دعا کی زاری، کوئی دعا کا وجدان ملا اور انہوں نے کیا اور انہیں کائنات کے راز ملے، اے اللہ میں وہ ساری کی ساری نیکیاں، ساری کا سارا ذکر، وہ ساری کی ساری تسبیحاں جو انہوں نے کی تھی وہ سب کی کرنے کی نیت کرتا ہوں۔ کر لی؟ اب اس پہ ایک اور بات سنو۔ ایک دفعہ ایک درویش بیٹھے تھے، ایک اللہ کے نیک بندے بیٹھے تھے، انہوں نے پوچھا، جتنے بھی ان کے ساتھ بیٹھے تھے سب بیٹھنے والوں سے پوچھا، یہ بتاؤ آپ میں سے کون ہے کہ یہ چاہتا ہے قیامت تک ایک پل بھی میرا ایسا نہ گزرے کہ ایک پل بھی میں اللہ کی نافرمانی، کملی والی کی نافرمانی نہ کروں، ایک پل، ایک لمحہ، ایک لحظہ، اور قیامت کے دن اللہ کے حضور جاؤں کہ میرا کوئی رجسٹر، میرا کوئی کھاتا خطاؤں گناہوں کا نظر ہی نہ آئے، سب خاموش، سناٹا۔ فرمایا میرے پاس ایک راز ہے، تم ایسا کرو، بیٹھے بیٹھے نیت کر لو کہ یا اللہ موت تک جتنے لمحے ہیں، موت تک میری جتنی گھڑیاں ہیں، اے اللہ ان سب لمحے، سب گھڑیوں میں اور ان سب اوقات میں اے اللہ کوئی پل ایسا نہیں ہوگا کہ میں تجھے ناراض کروں، کوئی لمحہ ایسا نہیں ہوگا میں نافرمانی کروں۔ اے اللہ میں آج کے بعد عہد بھی کرتا ہوں، نیت بھی کرتا ہوں اور وعدہ بھی کرتا ہوں۔ اور میں کہ فرشتوں کو پتا ہے، جو دائیں کندھے والا فرشتہ ہے وہ جب کوئی نیکی کی نیت کریں تو لکھ لیتا ہے، بندہ چاہے کرے یا نہ کرے، اور جو بائیں طرف والا فرشتہ ہے وہ خطا کرنے کے بعد بھی نہیں لکھتا کہ توبہ کا انتظار کرتا ہے۔ یہ اس کی کریمی ہے، یہ اس کی کریمی۔ اٹھا دیں ان کو، اٹھا دیں، کسی ٹیک میں چلے جائیں، یہ ان کی کریمی ہے، اس کریم کی کریمی ہے۔ آج آپ نے فیصلہ کر لیا، وہی نیت، حدیث وہی سامنے رکھیں کہ میرے بندے تو نے نیت کی تھی، اگر تو نیت کر لیتا تو میں توفیق دے دیتا۔ ہم ساری نیت کر لیں کہ اللہ آج تک زندگی کے جتنے دن باقی، جتنے لمحے باقی، جتنی ساعتیں، جتنی گھڑیاں باقی ہیں، ہم تجھے اور تیرے حبیب کو ناراض نہیں کریں گے۔ اللہ تیرے اور تیرے حبیب کی غلامی میں پل پل، لمحہ لمحہ ہم گزاریں گے انشاءاللہ۔ کیا خیال ہے؟ نیت کر لی؟ پکی نیت کر لی کہ ہر لمحہ، ہر لحظہ، ہر پل، ہر ساتھ، ہر گھڑی تیرے اور تیرے حبیب کی غلامی میں زندگی گزارے۔ یہ نیت کر لی اور اس نیت کو ہر لمحہ اپنے سامنے رکھے۔ اب جب اس نیت سے کام ہو گیا تو پھر اس نیت سے کیسے نہ ہوگا؟ 1400 راتوں کا عمل، 1400 راتوں میں کن ہستیوں نے کیا کیا عمل کیا، اس کا ایک آسان طریقہ بتاؤں۔ ان ہستیوں کو کچھ ہدیہ دے کے بہت سارا ہدیہ لے لو، ان کو دے دو، لے لو۔ ایک بندے کو پتا چلا کہ ہارون رشید بادشاہ بہت سخی ہے، بغداد میں ہے، بہت نیک ہے۔ دور کہیں گاؤں سے اس کے پاس میٹھے پانی کا ایک کنواں تھا، تو اس نے کہا کہ ہارون کے پاس یہ میٹھا پانی کہاں ہوگا؟ اس نے مٹکے میں میٹھے پانی کا کنواں بھرا، سفر کرتے کرتے کرتے، منزلیں مارتے مارتے بغداد پہنچا۔ اب لوگوں کو کہے کہ میں نے ہارون کو یہ میٹھے پانی کا کنواں مٹکا دینا ہے، مٹکا رکھا ہوا تھا اس میں۔ خیر بڑی مشکل سے بادشاہ تک رسائی ہوئی، وہ پانی جو ہے چلتے چلتے خود بدبودار ہو گیا تھا۔ بادشاہ سمجھ گیا، اس نے کہا اسی مٹکے کو اشرفیوں درہم اور دیران سے بھر دو اور چلتے چلتے اس کو دریائے دجلہ کے 3 گھونٹ پلاتے جانا۔ اب وہ مٹکا بھر دیا، پانی
दिरहम और दीनार से। और जब उसने दरियाए दजला का पानी पिया, मैं पी के आया हूं, वो तो बहुत मीठा, उससे ज्यादा मीठा। कहने लगे ओहो, मैं समझा था कि बादशाह के पास मीठा पानी नहीं होगा। बादशाह के पास तो मीठे पानी के समंदर और दरिया हैं। उनके पास हैं दुआओं के समंदर और दरिया। आप एक छोटा सा घड़ा मीठा पानी का उन्हें दे दें, फिर घड़ा भरवा लें, ठीक है। कैसे घड़े? 2 नफिल पढ़ के, हाजत के, तस्बीहात पढ़ के, जिक्र पढ़ के, आज आमाल करके, तिलावत करके उन हस्तियों को हदिया दें। अल्लाह 1400 रातों में जितने तेरे नेक बंदों ने तुझे मनाया, तुझे राजी किया, कौन सा अमल किया मुझे खबर नहीं, पर तेरे नामे अमाल में और तेरे रिकॉर्ड में उसका रिकॉर्ड भी है, डाटा भी है, सब कुछ है, सब कुछ है। तो अल्लाह मैं उनको हदिया देता हूं, उन हस्तियों को। अल्लाह उन्होंने जो 2 कबूलियत वाली दुआएं मांगी थी, मैं उनके मांगने की नियत करता हूं। जो तूने अता किया था, मैं उसको मिलने की नियत करता हूं। फिर अल्लाह से एक बात कहिएगा, अल्लाह तेरे हबीब का फरमान हदीस कुदसी है, मेरे बंदे मुझसे जो गुमान रखोगे मैं वैसे ही मामला करूंगा। मेरे बंदे मुझसे जो गुमान रखोगे, जैसा गुमान रखोगे, जैसा गुमान रखोगे मैं वैसे मामला करूंगा। अल्लाह हमने तुझसे 1400 रातों का कमाल आमाल और वो फजीलत और बरकतें जो तूने अपने बंदों को दी थी, अल्लाह वो सारी लेने की नियत करते हैं। और उन बंदों को जो तूने नवाजा था, हम नवाजने की कि वो मुझे भी नवाज दे, पूरी उम्मत को, उसकी नियत करते हैं। अल्लाह ये सारी नियतें करते हैं। और अब तो मेहरबानी कर, वो सारी नेमतें, वो सारी सआदतें, वो सारी खैरें और वो सारी बरकतें मुझे भी अता फरमा और पूरी उम्मत को भी अता फरमा। मुझे भी अता फरमा और सारी दुनिया को अता फरमा। कितनी अजीब बात है, एक छोटी सी नियत से आपने 1400 रातों के बड़े बड़े अमल, इसमें आजम, बड़ी बड़ी ताकतवर दुआएं, बड़ी हैरत अंगेज कमालात, बड़ी हैरत अंगेज दुनिया की तासीरात आपने हासिल कर ली। इससे बड़ी बात क्या बात, इससे बड़ी क्या बात। 1400 रातों की तासीर ले ली एक नियत से, और उनको थोड़ा सा हदिया दे दिया, उनको थोड़ा सा हदिया दे दिया, अमाल का हदिया दे दिया, नवाफिल का हदिया दे दिया, तस्बीह का हदिया दे दिया, अज़कार का हदिया दे दिया, तिलावत का हदिया दे दिया। उनकी अरवाह खुश हो गई। और फिर क्या किया? रूहें दुआएं भी करती हैं। उन अरवाह ने दुआ शुरू कर दी कि या अल्लाह, उन अरवाह ने दुआ शुरू कर दी कि या अल्लाह, जो तूने अपनी रहमत से हमें अता किया था, अल्लाह इनको भी अता कर दे। या अल्लाह तेरे खजाने में कौन सी कमी है तो वो इन्हें भी दे दे। तो अल्लाह कहता है कि ठीक है, क्यों? अल्लाह बंदों की सिफारिश कबूल करता है। इसलिए फरमाया हाजी 300 घरानों की सिफारिश करेगा, हाफिज कुरान सिफारिश करेगा, हाजी सिफारिश करेगा, नेक वली सिफारिश करेगा। अल्लाह पाक बंदों की सिफारिश बंदों के हक में यहां तक तो कबूल करते हैं कि जनाजा जा रहा था और जाते जनाजे को देख के कुछ लोगों ने कहा अच्छा आदमी है। अल्लाह फरिश्तों से पूछता है कि क्या है इसके पास? या अल्लाह ये बंदा तो अच्छा नहीं है हमारे रिकॉर्ड में, पर तेरे कुछ बंदों ने अच्छा कह दिया। अल्लाह फरमाते हैं मैं अपने बंदे के हक में सदाकत और सच्चाई तस्दीक बस कबूल करता हूं, बाकी मेरे जिम्मे है, जाओ इसको अच्छों में शामिल कर दो, इसको अच्छों में शामिल कर दो, इसको अच्छों में शामिल कर दो। एक तो ये अमल आज हमने करना है, अपने आप को फारिग नहीं करना। इंशाल्लाह रात के 2 बजे इज्तिमाई दुआ होगी और ऐन कबूलियत की घड़ी। दूसरे लम्हों में हमने अभी दुआ के बाद से लेकर मंधानी चलाना शुरू करनी है और रात के 2 बजे मक्खन निकल के आपकी झोली भर जाएगी, है ना। यही आप दुआ के बाद आपने मंधानी चलानी है, लस्सी बिलोने के लिए मंधानी चला रहे हैं, मंधानी चला रहे हैं। जैसे लस्सी के लिए मंधानी नहीं होती, उसकी रस्सियां ऐसे खींच रहे हैं।
تو پھر رات کے 2 بجے دعا ہوگی اختتامی، طاقتور دعا ہوگی، زبردست دعا ہوگی، اور اس وقت تک آپ بہت سارا ذخیرہ بنا چکے ہوں گے، اور اللہ کی بارگاہ میں وہ ذخیرہ پیش کر کے اس کے وسیلے سے دعائیں کریں گے، اور جھولیاں بھر کے خود بھی، نسلوں کو بھی، امت کو بھی مالا مال کریں گے انشاءاللہ۔ خود بھی، نسلوں کو بھی، اور ساری امت کو بھی مالا مال کریں گے۔ ایک اور عمل ہے جس کو عمل کو ہم ہر سال کرتے ہیں، اور اس عمل میں آپ حضرات کی توجہ اس عمل میں کرتے ہیں، یہ بہت توجہ سے عمل آپ ضرور کیجئے گا۔ یہ جو عمل ہے نا، شیخ ابولیث سمرقندی رحمت اللہ علیہ، مجھے ان سے محبت تھی۔ ان کا مزار اچانک مجھے سمرقند میں ملا۔ اللہ کے ایک نیک بندے نے بتایا اس گلی میں شیخ ابولیث کی مزار ہے۔ پھر گلیاں گزرتے 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 آگے گئے تو انہوں نے کہا کہ یہ ملتانی محلہ ہے۔ آپ کے انڈیا میں کوئی شہر ہے ملتان؟ میں کوئی پاکستان میں ہے۔ کہہ رہے یہ ملتانی محلہ ہے کہ تیمور جو ہے وہاں جب گیا تھا بادشاہ بن کے، تو ملتان سے نقاشی اور میناکاری اور خوبصورت پھول بنانے والے ماہرین وہاں سے لایا تھا، اور یہ ملتانی محلہ ہے۔ پھر ان سے میں نے کہا میں بھی ملتان کی طرف سے آیا ہوں۔ بڑے خوش ہوئے، بہت زیادہ خوش ہوئے، اور اب میں نے ایک بچے کو کچھ پیسے دے دیے، پھر بچے پیچھے لگ گئے، پھر سارے پاکستانی بن گئے۔ ہڈیوں میں تو وہ چیز موجود ہے، حالانکہ ان کے بچوں میں ایسی نہیں ہے۔ وہ بچوں نے ہمیں خوار کیا، پیچھے لگے بچے۔ شیخ ابولیث سمرقندی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی تھے۔ فرماتے ہیں جو شخص ہر نماز کے بعد ان کلمات کو 7 بار پڑھے گا، ان کلمات کو کیا پڑھے گا؟ 7 بار پڑھے گا۔ ان کلمات کو حیرت انگیز طور پہ فرمایا کہ اللہ پاک جل شانہ اس کو ولایت کا تاجدار بنائیں گے، اور اتنا عطا فرمائیں گے کہ اس کے ذریعے سے وہ کاغذ کہاں ہے جو لبنان کے کوہ لبنان کا کاغذ ہے؟ آپ حضرات نے مجھے کہا ہم وہ دیں گے، کوہ لبنان کا کاغذ۔ جو یہ پڑھے گا اللہ اس کو اتنا عطا فرمائیں گے۔ آپ ذرا چھوٹے سا ایک لفظ کہہ رہا ہوں، جو یہ پڑھے گا اللہ اس کو اتنا عطا فرمائیں گے، اتنا عطا فرمائیں گے، اتنا عطا فرمائیں گے کہ اس کے ذریعے سے لوگوں کو روزی دیں گے۔ وہ ذریعہ بن جائے گا لوگوں کو روزی دلانے کا، وہ ذریعہ بن جائے گا لوگوں کو دولت اور رزق دلانے کا، وہ ذریعہ بن جائے گا لوگوں کو برکات اور ثمرات دلانے کا، وہ ذریعہ بن جائے گا۔ اللہ اس کے ذریعے سے لوگوں کو رزق عطا فرمائیں گے۔ اب آپ ان الفاظ کو غور سے سنیں، دیکھیں الفاظ سے پہلے میں الفاظ کی حقیقت بتاتا ہوں، الفاظ سے پہلے الفاظ کی حقیقت بتاتا ہوں۔ آپ ذرا الفاظ سے پہلے الفاظ کی حقیقت کو غور سے سنیں، حقیقت کو غور سے سنیں۔ یہ بس والوں کے ساتھ آپ نے سفر کیا ہوگا، یہ اکثر ہوٹلوں پہ کھڑے ہوتے ہیں۔ جب ہوٹلوں پہ کھڑے ہوتے ہیں، ڈرائیور اور بس کے عملے کا کھانا مفت ہوتا ہے۔ کچھ بندے لائے ہیں جو اپنا فکر کرتا ہے، اگر وہ بس والا کہیں کھڑا کرتا، بس بند کر دیتا اور خود کھانا کھاتا، کیا مفت دیتے؟ جو دوسروں کو ساتھ لاتا ہے اور جو دوسروں کا فکر کرتا ہے، اللہ اس کو بہت زیادہ نوازتے ہیں، بہت زیادہ۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے، میں ایک مستند کتاب میں پڑھ رہا تھا، ایک واقعہ اسی پہ بات آئی، وہ واقعہ یاد رکھیے گا، مرشد والا پڑھ رہا تھا حضرت امام باقر، سبحان اللہ، رضوان اللہ، سلام اللہ علیہ، امام باقر آل رسول کی بہت بڑی ہستی، کبھی کبھی اللہ کو حضرت ساریہ اور حضرت عمر کے اس بولوں کا واسطہ دے کے کہتے تھے، مولا
تو وہ رب ہے جس نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے سے پردے ہٹا کے حضرت ساریہ کو راہیں سجوائی تھیں. اے اللہ اس عمر کے رب کی حیثیت سے اب میری راہیں سجا. اگر کسی راہوں میں اٹک جاتے تھے اللہ ایسے راہیں سجا دیتا. اچھا اس عمل کو میں نے بھی آزمایا تھا. یہ آج قدرتی بات چلی, ایک نیا پیکج ہے جو شاید میں نے آج تک نہیں دیا. بات چلی تھی کہیں علامہ فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ کی. فخر الدین رازی تھے جو بہت بڑے محدث تھے, بات تو ان کی چلی تھی. تو میں یہاں آیا, میں نے بھی کئی دفعہ اللہ کو واسطے دیے, کوئی ایسی چیز میں کہیں جو ہے دشمن حملہ کرنے والا ہے یا کہیں راستہ جو ہے بندہ اٹک گیا بھٹک گیا, مولا تو وہ رب ہے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا رب ہے. اور حضرت عمر نے جیسے ساریہ کو آواز دی تھی اور راہیں دی تھی, مولا آج وہی مجھے بھی آواز غیب سے دے, میرے کان سنے نہ سنے مجھے راہیں دے اور میری راستے کھول دے اور میری حفاظت کا سامان بنا دے. بن جاتا ہے. وہ تو وجدان سے بولنے کی ضرورت ہے, درس سے کہنے کی ضرورت ہے, سوز و گداز سے پکارنے کی ضرورت ہے, راستے خود بناتا ہے. میرے پاس ایک صاحب ملے, مجھے کہنے لگے میں آپ کو سونا بنانا سکھاؤں, سکھا دو. میں نے کہا پھر ایک سونا میں نہیں دوں گا آپ کو, آپ اپنا سونا بنائے دکھائیں, میں اپنا سونا دکھاؤں گا. وہ جیل کا سپریڈنٹ تھا, ریٹائرڈ. کہنے لگا ایک قیدی میرے پاس آیا, اس کے پاس یہ پوٹکا تھا, پارا لیا, ہڑتال ورکیا تک کچھ تھا ڈالا اس میں, انگلی میں ایسے کیا پارا جو ہے وہ سخت ہو گیا اور سونا بن گیا. کہنے لگے بس اس کو آگ نہ دکھانا, جو پارے کو آگ دکھائیں تو 1 منٹ میں ہوا بن جاتا. پارے کو ہماری طب کی زبان میں کبوتر بھی کہتے ہیں, کبوتر 1 منٹ میں اڑ جاتا. اس کو آگ نہ دکھانا, بظاہر یہ سونا ہے. مجھے اس نے وہ گولی دے دی. میں نے کہا یہ میرے کام کی نہیں, اپنے پاس رکھ. کہنے لگے ٹھیک ہے میرا سونا تو کام کا نہیں, آپ کا سونا کیا ہے؟ میں نے کہا ہاں میں بتاتا ہوں. میں نے کہا جس وقت نماز فجر کے وقت, آپ کو بتا رہا ہوں سونا, جس وقت اذان فجر ہو, اذان اور مؤذن جب کہے نا الصلاۃ خیر من النوم, الصلاۃ من النوم, اور کوئی شخص اس وقت اگر ایک عمل کر لے, یہ ہے چند لمحوں کا, اور مؤذن کوئی سر والا کوئی سادہ, زیادہ سے زیادہ آدھا منٹ اور 1 منٹ کا عمل ہے. اصل میں مطلوب وہ گھڑی ہے, وہ ساتھ ہے, وہ برکت والی, قبولیت والی, محبوبیت والی, عطاؤں والی ساتھ ہے. ادھر تو یاد آیا تو عمل بھی یاد آ گیا. شاید میں نے آج تک پہلے کبھی یہ نہیں بتایا, دل میں نہیں آیا. چھوٹا سا مختصر سا عمل ہے. فرمایا کہ اس مختصر سے عمل میں صرف 11 بار پڑھ لیں یا وہاب یا وہاب, صرف 11 بار, اور 11 دفعہ ہی پڑھ سکتے ہیں, اس سے زیادہ شاید پڑھ لیں. 11 دفعہ ہی پڑھ لیں, اگر گڑ گڑا کے پڑھیں تو 11 دفعہ ہی کافی ہوتا ہے. اس کے بعد مؤذن اذان کے اگلے بول کہتا ہے. بس شرط یہ ہے کہ فجر اور فجر کا الصلاۃ خیر من النوم. ایک طرح میں نے یہ بیان کیا, ایک بندہ بیٹھا تھا, کہہ رہا میں مؤذن ہوں, اذان دیتا ہوں, میں کیا کیسے کروں گا, اذان کے دوران تو میں نہیں کر سکتا. میں نے کہا آپ کے لیے رخصت اور رعایت یہ ہے, یہ اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ کوئی مؤذن اگر بیٹھے ہیں اذان دینے والے, یا لائیو پوری دنیا میں یہ میری بات پورے ورلڈ میں سنی جا رہی ہے, وہاں کوئی اذان دینے والے, تو میں نے ان سے عرض کیا آپ کے لیے قضا ہے, سب کے لیے قضا نہیں, آپ کے لیے قضا ہے کہ اذان کے بعد الصلاۃ خیر من النوم کہہ کے پھر 11 دفعہ یہ پڑھ لیں, آپ کا عمل ہوگا پورا, اور انشاءاللہ تعالی آپ کو اس کا اجر بھی ملے گا, ثواب بھی ملے گا, اور سونا بھی ملے گا. اب اس میں 2 سونے ہیں. ظاہر فجر کی اذان سننے کے لیے سونا, بھائی فجر کی اذان وہ سنے گا جو سو نہیں رہا ہوگا, سو نہ, ایک تو سونا یہ ہو گیا. اور ایک یا وہاب جو ہے, اے عطا کرنے والے, اے دینے والے, ایک اس کی اپنی طاقت اور تاثیر ہے, صرف 11 بار میں نے عمل کیا. اور اگر اس عمل کی طاقت اور تاثیر کو 6 آتشاں 2 آتشاں اور 100 گنا کرنا چاہتے ہیں, صرف 11 دفعہ سانس روک کے پڑھ لیں. کون سا مشکل ہے, پڑھنے بیٹھ کے سانس روک کے کتنے سیکنڈ لگے, کوئی دم گھوٹا, اگر سانس روک کے, اور اگر اس کی طاقت اور تاثیر کو 100 گنا تو کر لیا, 1000 گنا کرنا چاہتے ہیں. یہ بات میری توجہ سے شیخ اور ارائیں ضرور سنیں, اور قدرت کا نظام میرے ارد گرد شیخ اور ارائیں ہیں, اللہ کا نظام دیکھیں. اور شیخ بھی کھتری, ہمارے تجمل شمسی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے ہم کھتری شیخ ہیں, کھتریوں میں مسلمان ہوئے ہیں. اگر کوئی 1000 گنا اس کی تاثیر چاہتا ہے, صرف 11 بار کیا پڑھنا ہے. تمنگری کا یہ راز تھا, اگر میں قبر میں لے کے چلا جاتا تو بڑا افسوس ہوتا, سچی بات ہے, افسوس بڑا ہوتا. میں نے نیت کی ہے, دعویٰ نہیں, کہ اللہ میرے قبر میں میرے ساتھ جو مجھے موتی ملے ہیں کہیں کہیں سے, جہاں جہاں سے,
انسانوں سے یا اس کے علاوہ کسی اور مخلوق سے یا کتابوں سے یا بزرگوں سے یا صلحاء سے یا اکابر سے، اے اللہ جو موتی مجھے ملے ہیں، اے اللہ میری کفن میں، میرے قبر میں میرے ساتھ نہ جائے، مخلوق کی امانت مخلوق کو دے کے جاؤ۔ اللہ یہ کر دے، دعویٰ تو نہیں کر سکتا، وعدہ بھی نہیں کر سکتا۔ الصلاۃ خیر من النوم۔ ایک جگہ اسٹیشن پہ اترا، بڑی پرانی بات ہے، اسٹیشن کا کھانا لے رہا تھا بڑی احتیاط سے، پتہ نہیں کیسا ہوگا کس طرح ہوگا، رات کا وقت تھا، کوئی غالباً آج تو 2-2:30 بجے ہوں گے اندازہ، فجر سے پہلے کا وقت، اور پرانی بات ہے، میں سفر کر رہا تھا۔ اس بندے کی حالت میں نے دیکھی، ساتھ اذان تھی اور اس کے اوپر اسپیکر دیکھا، ویسے بھی اگر وہ اذان بغیر اسپیکر کی بھی دیں تو اس کے کانوں میں پہنچتی تھی، یعنی ساتھ مسجد تھی، اذان نہیں مسجد تھی۔ میں نے اس بندے سے کہا، میں نے کہا رزق اللہ سے وسیع مانگنا ہے یا تھوڑا؟ وہ ایسے پیسے دے دیے پہلے میں نے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ یہ سمجھے کہ مفت کے مال میں مجھے باتیں کر رہا ہے۔ بقول ایک درویش کے جس کو اللہ کے نام کی دعوت دینی ہے اور اس سے معاملہ ہے، اور سے سمجھے گا، بڑا قیمتی موتی ہے، جس کو اللہ کے نام کی دعوت دینی ہے اور اس سے کوئی معاملہ ہے، پہلے اس سے معاملہ چکا کے اس کو اس کی قیمت، اس کا بھاڑا، اس کے پیسے دے دینا، پھر بات کرنا، پھر وہ تمہاری بات لے گا بھی صحیح اور قیمت بھی لے گا اور قدردانی بھی کرے گا، ورنہ شک میں پڑ جائے گا کہ شاید اس نے جو مجھ سے 2-4 آنے کے پکوڑے اور جو وہ نان لیے ہیں یا کچھ لیے، شاید یہ فری میں لینا چاہتا ہے، مفت میں لینا چاہتا ہے، بات کی قدر نہیں ہوگی اور بات کو عزت اور عظمت نہیں دے گا، عزت اور عظمت نہیں دے گا بات کو۔ میں نے کہا خوشحالی چاہتے ہو یا ساری زندگی پکوڑی بیچنا چاہتے ہو؟ پتہ نہیں میں نے کوئی ادا سے بات کی، وہ ایک دم ہل گیا، یعنی کیا مطلب؟ میں نے کہا یہی مطلب، یہی لانے ہیں، ساری عمر ایسی پکوڑی بیچنے ہیں، یا خوشحالی چاہتے ہو؟ ارے کون نہیں چاہتا؟ تو میں نے کہا ایک لفظ دیتا ہوں، یا وہاب، پڑھو۔ میں نے اس سے کہا تھا، یہ میں نے اس سے کہا تھا، چلو آپ نے ہی پڑھ لیا، ثواب مجھے مل گیا۔ اور اگر وقت بلند کرنا چاہتے ہیں 2، اور اگر نصیب سے دھنی بننا چاہتے ہیں، اور اگر چاہتے ہیں کہ آج جینا ہے کل اس سے زیادہ 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 اور زیادہ، کہ اللہ کا کوئی دعا ہے؟ میں نہیں چاہتا ختم ہو جائے، میں کہتا ہوں ذرا تھم جائے الفاظ، نعمتیں ہیں ہماری فضاؤں میں موجود ہیں اور بہت زیادہ موجود ہیں، ہماری ہواؤں میں اور فضاؤں میں نعمتیں موجود ہیں، پر ہمارے ذہن میں نعمتوں کی شکر گزاری کا جذبہ کیسے ہو؟ آئے میں آپ کو اللہ کا ایک وعدہ بتاتا ہوں، اگر مالدار ہونا چاہتے ہیں، ایک سن لیں ذرا، میں آج 11 چیزیں بیان کر رہا ہوں، یہ 11 چیزوں کا پیکج دے رہا ہوں، جاگنے والے سونے والے سب آج بات سن لیں۔ اگر مالدار ہونا چاہتے ہیں، ایک، میرے ساتھ کہتے جائیں، ایک، اور اگر وقت بلند کرنا چاہتے ہیں، 2، اور اگر نصیب سے دھنی بننا چاہتے ہیں، اور اگر راحتوں کے سکندر بننا چاہتے ہیں، اور اگر برکتوں سے جھولیاں بھرنا چاہتے ہیں، اور اگر نعمتوں کی بارش چاہتے ہیں، اور اولاد کو فقر تندرستی غربت میں نہیں دیکھنا چاہتے ہیں، اور اگر اپنی نسلوں کے لیے ہمیشہ غیبی نظام ایسی مدد میں ہو جسے کہتے ہیں کہ مولا کو ایک وقت ایسا نہ لینا کہ میں مجبور ہو جاؤں، اور اگر کہیں مجبور نہیں ہونا چاہتے، کتنے ہو گئے؟ 8، اور اگر چاہتے ہیں کہ آج جتنا ہے کل اس سے زیادہ 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 اور زیادہ ہو، اور اگر چاہتے ہیں کہ یہ میرے علاوہ میری نسلوں میں بھی ہو، کہ میری نسلیں بھی تمنگری، مال، رزق، عزت، صحت، برکت، بیٹے، نعمتیں، خیریں، برکتیں پاتی رہیں میری نسلیں یہ نعمتیں، تو آپ چاہتے ہیں تو کتنے ہو گئے؟ اور اگر چاہتے ہیں کہ آسمان کا ایک دروازہ میرے لیے خصوصی کھلے، میں مانگوں اور رب دیتا جائے، میں مانگوں اور رب دیتا جائے، تو اس میں یہ دیکھیں کہ اللہ نے کس امن پہ وعدہ کیا ہے، لئن شکرتم لازیدنکم، میرے بندو آؤ نعمتوں کا کرو شکر، نعمتوں کو یوں بڑھا دو، نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ بنی اسرائیل میں ایک بندہ تھا، وہ ریت میں اپنے سطر کو چھپا کے بیٹھا تھا، ننگے پن کو ریت میں، اس کے پاس اتنا کپڑا بھی نہیں تھا کہ اپنے سطر کو چھپا سکے۔ موسیٰ علیہ السلام تشریف لے جا رہے تھے اللہ کی بارگاہ میں، موسیٰ علیہ السلام ملاقات کے لیے، تو کہنے لگا موسیٰ ایک فریاد کو اللہ سے کر دیں۔ یہ میں آپ کو 11 تحفے آج دینا چاہ رہا ہوں، ذرا سنبھل کے بیٹھیں، جھولی پھیلا کے بیٹھیں، برتن وسیع کر کے بیٹھیں، اپنی توجہ کو متوجہ کر کے بیٹھیں، اپنے ہر پل ہر سانس کو۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حضور جا رہے، اللہ سے میری درخواست کر دے، کیا اللہ میری غربت کو دور کر دے، کوئی میرے لیے بھی وسعت اور برکت کے فیصلے کر دے، آپ اللہ سے دعا تو کر دیں۔
تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک، اللہ کے حضور گئے نا تو واپسی پہ آئے، یہ آپ کو 11 آج نعمتوں کا پیکج دے رہا ہوں اور وہ سنیے گا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ میرے بندے سے کہیں میری نعمتوں کا شکر ادا کرے۔ موسیٰ خوش ہو کے آ گئے، خوش ہو کے آ گئے، اور جب خوش ہو کے آئے اور آ کے بتایا تو کہنے لگا اللہ نے نعمت دی ہی کیا ہے جس کا میں شکر ادا کروں؟ ہوا آئی وہ ریت بھی اڑا کے لے گئی، ہوا آئی اور وہ ریت بھی اڑا کے لے گئی جس ریت سے سفر سے ڈھکا ہوا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک بندہ آیا، یہ مری کے واقعہ مجھے سوچوا رہا ہے سب کچھ۔ ایک بندہ آیا موسیٰ علیہ السلام کے پاس، اے اللہ کے نبی مالدار زیادہ ہوں، کچھ دعا فرمائیں کم ہو جائے، تھک گیا، گنتے گنتے سنبھالتے سنبھالتے تھک گیا، کچھ دعا فرمائیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا رزق جائے کر، رزق جائے کر، غریب ہو جائے گا، مسوم کے چلا جائے، اور فرمایا تو سب سفر میں جا اور پھر واپس آ تو مجھے بتانا، یقینی تیرا رزق کم ہو جائے گا یا ختم ہو جائے گا۔ واپس آیا تو کہنا موسیٰ بہت زیادہ بڑھ گیا، اتنا بڑھ گیا، مجھے ایک یاد ہے انگلینڈ سے ایک صاحب آئے، اس نے بھی یہ شکایت کی تھی کہ اللہ کا کوئی دعا ہے میں نہیں چاہتا ختم ہو جائے، میں کہتا ہوں ذرا تھم جائے، الفاظ تھے اس کے۔ کہنے لگے ایک مشین رکھی ہوئی ہے میں نے، اس میں پاؤنڈ چھوٹے بڑے وہ علیحدہ کر کے پھر بنڈل بنا کے دے دیتی ہے، ہاتھوں کا کام ختم ہو گیا، ہاتھوں کا کام ختم ہو گیا۔ ہمارے ہاں ایک پہلوان ہوتا تھا، سب کو کہتا تھا ایسے یوں ہاتھ مارتا تھا اپنے رانوں پہ اور کہتا تھا آؤ میرے ساتھ لڑو، اور جو اس سے ڈاڈا ہوتا تھا اس کے ساتھ پہلی ہی بازی میں نیچے سے ہاتھ کاٹ کے کہتا تھا ساری بات سے، ساری بات سے، ہماری بس ہے، ہماری بس ہے۔ تو وہ نوٹو والا کہنے لگا میری بس ہو گئی ہے گن گن کے۔ کوئی ایسا نہیں ہو سکتا کہ بس یہ ختم نہ ہو کہ تھوڑا سا سٹاپ ہو جائے۔ اب وہ جب آیا تو موسیٰ آپ نے فرمایا تھا کہ یہ تو زیادہ ہو گیا، اور میں یہ بتا تو کھانا کیسے کھاتا تھا، کھانا کیسے کھاتا تھا؟ اور میں اونٹ پہ چلتے ہم نے کھانا کھانا ہوتا ہے، میں گلے میں رومال باندھ دیتا تھا، ادھر گلے میں باندھ دیتا تھا، ادھر اونٹ کے کانوں کے ساتھ باندھ دیتا تھا، اور اس رومال کے اندر چھوٹے چھوٹے زرے گرتے تھے۔ پہلے نا سفر میں ایسی روٹیاں پکائی جاتی تھی جو مہینوں ہفتوں خراب نہیں ہوتی تھی، میری نانی ممی پکاتی تھی، ان میں سونف بھی ہوتی تھی، سفید زیرہ بھی ہوتا تھا، میٹھا بھی ہوتا تھا، میٹھے من پکائے جاتے تھے اور وہ لوگ کھاتے تھے۔ اے موسیٰ میں وہ کھاتا تھا اور رومال میں چھوٹے چھوٹے ذرے گرتے تھے، پھر جب میں اترتا تھا کوئی دیکھتا کہ چونٹیوں کے کوئی بل ہے میں وہاں ڈال دیتا، اور اگر میں کہیں جاتا تھا قافلے میں اور ہم کہیں بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے تو ایسی جگہ بیٹھتے تھے جہاں کھانا گرے تو کوئی جانور آگے کھا جائے، اور موسیٰ اگر میں کھانا کھاتا تھا تو بوٹی میں سے تھوڑا سا گوشت چھوڑ دیتا تھا۔ اس کے بارے میں بھی وضاحت ہے، اگر سفر میں ہوں اور جنگل میں ہوں غور سے سمجھیے گا، رزق وسیع کرنا چاہتے ہیں، یہ میں نے بھی آزمایا تھا صرف 2 بار زندگی میں، رزق وسیع کرنا چاہتے ہیں تو بوٹی میں سے تھوڑا سا گوشت چھوڑ دیں، جیسے ولیمے میں افراتفری ہوتی ہے۔ اگر چیک کرنا ہو تو ولیمے میں جا کے دیکھ لینا، دعوت یا ولیمہ وغیرہ ہو، کہنے لگا کہ تجھے سب سے اچھا آدمی کون لگتا ہے دنیا میں؟ کہنے لگا جو ولیمے میں کہتا ہے کھانا کھول دو، سب سے بڑا اچھا بندہ مجھے وہی لگتا ہے۔ کہا کہ میں سفر میں تھوڑا سا گوشت چھوڑ دیتا تھا اور اس جگہ میں جانور آ جائیں۔ موسیٰ نے فرمایا کہ تیرا رزق کبھی کم نہیں ہو سکتا، جا تیرا رزق کبھی کم نہیں ہو سکتا، دولت وسعت برکت ہمیشہ تیرا پیچھا کرے گی۔ ایک اللہ والے گئے ایک باغ میں، اناروں کا باغ تھا، اور اس کے ہر انار میں اتنے انار نکلتے تھے، اتنے دانے نکلتے تھے کہ ٹوکری بھر جاتی تھی۔ انار والے نے کہا، باغ والے نے کہا کہ آپ کوئی ایسی دعا نہیں کرتے کہ میرے باغ میں کچھ تھوڑے سا سمر کم ہو جائے، میں چنتے چنتے ٹوکرے بھرتے بھرتے تھک جاتا ہوں، پھر میں تو اللہ کی نعمتوں کو ضائع کیا کر انار کھا رہا تھا، اللہ کی نعمتوں کو ضائع کروں، اور انار نیچے گرا اور ہر دانہ لال اور جواہر بن گیا۔ ہم کہیں غریب ہیں، ہم کہیں غریب ہیں، صحابہ اہل بیت سے زیادہ غریب ہیں، اولیاء صلح سے زیادہ غریب ہیں۔ کیا آج تک ہمارے پیٹ پہ پتھر ہیں؟ کیا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھوک اور فقر کی وجہ سے دورے پڑتے تھے؟ کبھی آج تک دورہ پڑا ہے؟ ہماری گلیاں بازاریں بن گئیں، میری آنکھوں کے سامنے گلیاں ہوتی تھیں، وہ گلیاں مارکیٹیں بن گئیں، گھر بازاریں اور مارکیٹیں بن گئیں۔ میں پورے کے ڈھیروں میں سے دیکھتا ہوں نئے لاجواب جوڑے جوتیوں کے سوٹ اور اعلیٰ قسم کی چیزیں اٹھا کے پھینکی جاتی ہیں۔ کس نے کہا ہم غریب ہیں؟ نعمتوں کی بے قدری
नेमतों की बेकदरी ने हमसे बरकत छीन ली है, हमसे राहत छीन ली है और हमसे सुकून छीन ली है, नेमतों की बेकदरी। फिर बादशाहों के हम शिकवे करते हैं, फला बादशाह ने महंगाई कर दी। सच बताऊं, कोई बादशाह भी नहीं चाहता, कोई बादशाह भी नहीं चाहता महंगाई हो। उसे पता है अगर महंगाई हुई मेरे तख्त की चूकें हिल जाएंगी। कोई बादशाह नहीं चाहता महंगाई हो, उसे पता है अगर महंगाई हुई मेरा तख्त हिल जाएगा। पर कुदरत ने अर्शों से फैसले किए हैं। पर मैं हर रोज आज से एक रेट लिस्ट फरिश्ता ऐलान करता है कि मेरे बंदो, हमने इसको इतना महंगा कर दिया और इस चीज को इतना मुश्किल कर दिया और इस चीज को इतना आसान कर दिया। क्यों मेरे बंदो, ऊपर तुम कंकर फेंक रहे हो और ऊपर से कंकर आ रहे हैं। मुट्ठी भर के ऊपर कंकर फेंको तो ऊपर से कंकर आएंगे, और फूलों की मुट्ठी भर के ऊपर से फेंको तो ऊपर से फूल ही आएंगे। अमालुकुम उम्मालुकुम अमालुकुम अहवालुकुम, जैसे तुम्हारे अमाल होंगे वैसे हुक्मरान और बादशाह होंगे। इसलिए अपना वक्त बादशाहों को बुरा भला कहने में ना लगाना, ना लगाना, ना लगाना। बादशाहों को बुरा भला कहने में अपना वक्त ना लगाना। अब वही वक्त अपने मन तन और अपने जज्बे और अपनी सोचों को ठीक करने में लगा देना। अमालुकुम उम्मालुकुम, हुक्मरान वैसे होंगे, और अमालुकुम अहवालुकुम, फिर दुनिया के हाल अहवाल, महंगाइयां, फजाएं, हवाएं, वबाएं, ये फिर तुम्हारे अमाल के मुताबिक होंगे। एक साहब मेरे पास आए, कहने लगे कि आपने मुझे मालामाल कर दिया। कौन कर दिया? ईमान की बारिश, अखलाक की बारिश, इखलास की बारिश, रिज़्क़ की बारिश, सेहत की बारिश, बरकत की बारिश, चीजों की बारिश, घर में पता नहीं वो गिनवा तो जा रहा था। हर चीज में बारिश आ रही थी, नेमतों की बारिश, फना की बारिश, बारिश 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 बारिश। बस आपने दे दिया, आपने कर दिया और डूब गया, वो पड़ा। अब मैं उसकी बारिश से फारिग हुआ तो मैं भी अपनी बारिश कर। तो मैंने कहा क्या बारिश हुई और बात क्या हुई? मैं वो आदमी था कि किसी की मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ता था। मैं अपने एक मजहब फिरके का एक खास था, किसी को मानता नहीं था। पीर का नाम आता था, मैं छिड़ता था। इसी से कोई एक जिंदगी थी मेरी अपनी, एक मकसूद, उसी में जिंदगी में उठता था, उसी में बहता था। वही मेरी सोच थी और वही मेरा जज्बा था। दुनिया में कोई शख्स मुझे कोई मनवा ही नहीं सकता था कि मैं किसी की माने या मैं किसी की माने। तो कहने लगे कि किसी ने ना आके मुझे दर्श का कोई क्लिप सुनाया, छोटा सा 3-4 मिनट का, सोशल मीडिया पे। वो क्लिप ये था कि दुआओं में उम्मत का हिस्सा डालें, इंसानियत का हिस्सा डालें, जिन्नात का हिस्सा डालें, मुस्लिम गैर मुस्लिम, यहूदी ईसाई, सिख, हिंदू, सारे दुनिया के जितने भी हैं उन सब का हिस्सा डालें। और आपने ये दलीलों से बयान किया कि हुजूर रहमतुल लिल आलमीन है, सिर्फ आपके हुजूर नहीं है, सबके हुजूर। कहने लगे ये बात मेरे दिल को लगे कि हम तो आज तक अपने लिए मांगते हैं, औरों के लिए मांगते ही नहीं, औरों के लिए मांगते हैं। कहा कि मैंने फिर आपको सुनना शुरू किया और सुना तो मेरा फिर कुछ वसी हुआ। ऐसे में खुदा हुआ था, बस दीवार थी, ये फला मजहब है, ये फला फरका है, ये फला जुबान है, फला रंग है, फला नस्ल है, फला सूबा है, फला। वो चीज टूटी और टूटने के बाद मैंने लोगों के लिए मांगना शुरू किया, पर जुबान चलती नहीं थी। जुबान यही चलती थी, अल्लाह मेरी अम्मा की बख्शिश कर दे, मेरी बात माफ कर दे, मेरे दादा परदादा की, मेरी औलाद की, मुझे रिस्क दे, मेरे घर वालों को रोटी दे, रिस्क दे, सियासत, बस इतना मेरी जुबान यहाँ तक चलते थे, उससे मेरे ज्यादा नहीं चलते थे। फिर कहने लगे कि मैंने इसमें मेहनत की, कोशिश, और मेहनत और कोशिश आगे बढ़ा। ये मैं असल में कागज पढ़ रहा था किसी की तहरीर, तो उसमें वो अमल बराबर था, एक ही तरह था। तो मुझे वो वाकया याद आया, बड़ा पुराना ज्यादा नहीं, 3-4 साल पुराना, बस ऐसे। कहने लगे फिर मैंने 300 दफा अल्लाह अकबर के फायदे पढ़े थे। फिर मैंने बड़े आजमाए, और जिस दर्द, जिस तकलीफ के लिए, जिस दुख, जिस रोग के लिए मैंने पढ़ा, 3 तस्बीह अल्लाह अकबर, मेरा मसला हल हो गया। अब वो कहने लगे कि मैंने क्या किया, 3 तस्बीह अल्लाह अकबर की जो पढ़ता था अपने रोग और दुख के लिए, इसको मैंने पढ़ के, और इसका अजर, इसका सवाब, इसका फैज, इसकी खैर, इसकी बरकत मैंने सारी मखलूकात को पहुंचाना शुरू कर दिया। बस वो जो भी मखलूक है, वो जिन्न है, वो इंसान है, वो फरिश्ते हैं, दरिंद है, चरिंद है, आसमानी मखलूक, फजाई मखलूक, समंदरी, पहाड़ी, जो भी,
ان کو میں نے پہنچانا شروع کر دیا 3 تسبیح صبح اللہ اکبر کے 3 شام. اور دل میں یہ خیال آیا کہ ہر مخلوق کو ہم دعاؤں کے لیے کہتے ہیں اور ہر مخلوق دعا کرتی ہے. اور وہ ایک حدیث آئی کہنے لگے آپ نے درس میں بتائی تھی کہ جو بندہ جو ہے مر جاتا ہے، اللہ حدیث میں آتا ہے جب بندہ مرتا ہے وہ دروازے روتے ہیں جہاں سے رزق آتا ہے، وہ مخلوق روتی ہے جن کو رزق ملتا ہے، اور حتیٰ کہ سمندر کی مچھلیاں اور جانوروں کے جنگ کے درندے جانور سب اس کی جدائی پہ روتے ہیں اور اس کے لیے دعا کرتے ہیں. حدیث میں بڑا وسیع مفہوم ہے، اس کی جدائی پہ روتے ہیں، اس کے لیے دعا کرتے ہیں. تو کہنے لگے کہ میں نے کہا کہ یا اللہ وہ میرے لیے دعا کرتے، میں تو ان کے لیے دعا نہیں کرتا. اگر میں نیکی پہ آؤں گا تو میرے لیے دعا کریں گے، اور اگر میں نیکی پہ نہیں آیا تو میرے لیے دعا نہیں کریں گے. اب میں نیکی پہ آیا ہوں، میں نے ان کے لیے دعا کی. یہ 3 تسبیح اللہ اکبر کی پڑھ کے میں نے ساری مخلوقات کو میرے علم میں ہے یا نہیں ہے میں نے بخشنا شروع کر دیا، اور متواتر یہ عمل کرتا رہا. لوگوں کو 2.5-3 سال ہی گزرے تھے. اچانک میرا ایک پل میں ایسے حالات میں پلٹا کھایا، اور ایک اچانک مجھے موقع مل گیا کہیں کاروبار بزنس. بس نہ میں گمان نہ خیال. رات کو کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا، میں نے کہا اللہ خیر کرے کون آیا. پوچھا، ایک دوست تھا، انہوں نے کہا میں ہوں. تو اس کا نام پوچھ کے میں نے دروازہ کھولا تو پوچھا کیسے آئے. کہنے لگے کہ میں سوچ رہا تھا کہ میں نے کاروبار کرنا ہے، سرمایہ ہے، تیرے پاس محنت ہے، کوشش ہے، تو میں سرمایہ میرا ہے، کوشش تیری ہے، آج ہی کر لیں گے. اور وہ کاروبار کیا تھا؟ جنس کا کاروبار تھا. میں نے کہا ٹھیک ہے، میں سارا دن فارغ ہوں، اپنی محنت مزدوری تھوڑی سی کرتا ہوں، بس بچوں گھر کا گزارا ہو جاتا. وہ کہہ کے چلا گیا کہ صبح فلاں وقت میں آ جانا غلہ منڈی میں. میں چلا گیا، اس نے مجھے بٹھا دیا. اب میرا نیا تجربہ تھا، میں کیا کروں. میں نے کہا اللہ تو نے غیب سے روزی دی ہے، میں نے نہ مانگی ہے نہ میں نے گمان کیا ہے، تو نے غیب سے روزی دی ہے، لہٰذا بس اب سوچا بھی جائے میں نے کرنا کیا ہے. بس وہ کہنے لگے کہ پھر میرے لیے اللہ نے راہیں کھولتا گیا، خود بخود کھاتے بھی، حساب بھی، کتاب بھی، اور اتنا مال آیا سارے حیران. اور سب کہے کہ جو آیا نا بندہ اسی وجہ سے آیا ہے. اور پہلے سال ہم نے جو آپس میں حصہ تقسیم کیا وہ اتنا حصہ تھا کہ میں نے بڑا گھر بھی لے لیا، بڑی سواری بھی لے لی، ایک بچے کی شادی کر دی. کہ اللہ جل شانہ تجھے لوگوں میں عزت دیں گے، وقار دیں گے، شان و شوکت دیں گے، اور ہر دل عزیز کر دیں گے. صرف اپنے مزاج سے نکلا ہے، اپنی سوچ سے نکلا ہے، میری جنت ہو، میری قبر ہو، میری آخرت ہو، بس اور کوئی جائے نہیں. میں کہ یہ اللہ کے لیے جب بندہ کرتا ہے. اب آپ میت کی دعا دیکھیں، اللہم اغفر لحینا، حالانکہ ساری دعا تو اس میت کے لیے مانگنی چاہیے تھی. اے اللہ جتنے زندہ ہیں ان سب کو معاف کر دے، ومیتنا جتنے مر گئے سب کو معاف کر دے. میت سامنے پڑا ہے، عین سامنے رکھ کے میت کے لیے دعا نہیں مانگی جا رہی. پہلے سارے زندوں کے لیے تاکہ ان کا خاتمہ ایمان پہ ہو، پھر میتوں کے لیے، وشاہدنا جو موجود ہیں، وغائبنا جو اس وقت نظر نہیں آ رہے غائب ہیں، وصغیرنا وہ چھوٹے ہیں، وکبیرنا وہ بڑے ہیں، وذکرنا وہ مذکر ہیں، وانثانا اے اللہ جو مؤنث ہیں. یہ دعا مانگ کے پھر کہتا ہے اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام، اللہ زندگی گزارنا تو کملی والے کے غلامی میں، ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، اے اللہ اگر موت ہو تو ایمان کی موت دے دے. جو بندہ دوسروں کے لیے مانگتا ہے، جو بندہ دوسروں کے لیے چاہتا ہے، دوسروں کے لیے چاہتا. ابھی کچھ عرصہ پہلے ایک صاحب ہیں جو کچھ تعویذ وغیرہ پیر کچھ تھوڑا سا عامل ہیں، تو مجھے ملے، مجھ سے کہنے لگے ہم نے سفر تو اکٹھا شروع کیا تھا، اور مجھ سے کہنے لگے اتنے آگے نکل گئے. وجہ میں نے کہا فرق اتنا ہے، تو نے چھپایا میں نے بتایا، بس